السلام علیکم. پروگرام ڈی چوک کے ساتھ میں نسیم صدیقی. ہمارا معاشرہ اس وقت کئی پہلوؤں سے زوال کا شکار ہے اور یہ تنزلی ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں دکھائی دیتی ہے. معاشی زوال، سیاسی زوال، معاشرتی زوال، اخلاقی زوال، ثقافتی زوال، تعلیمی زوال. جس جانب نگاہ اٹھائیں ہمیں مایوسی ہی ہوتی ہے. کسی شعبے میں استحکام یا ترقی کی نشانیاں دکھائی نہیں دیتی. کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ سے لے کر جعلی ادویات تک اور یونیورسٹیوں میں جعلی مقالوں سے لے کر امتحانات میں نقل تک ہر جگہ ہمیں دھوکہ دہی ہی دکھائی دیتی ہے. گلی محلے میں 3-4 سال کے بچے تک محفوظ نہیں رہے. شاہراہوں پر خواتین کی عزت محفوظ نہیں. اگر ہم ثقافتی محاذ پر نگاہ ڈالیں تو کسی زمانے میں ہمارے ٹی وی ڈراموں کا معیار اتنا بلند تھا کہ سارے زمانے میں اس کی دھوم تھی. ڈرامہ نگاروں میں ایک سے بڑھ کر ایک نام چھائے ہوئے تھے. اشفاق احمد، بانو قدسیہ، ڈاکٹر انور سجاد، امجد اسلام امجد، نور الہدیٰ شاہ، حسینہ معین، فاطمہ ثریا بجیہ جیسے نامور لوگ ڈراموں کے اسکرپٹ لکھتے تھے. آج بھی اس زمانے کے ڈرامے لوگوں کو زبانی یادیں، سمندر، وارث، ایک محبت، 100 افسانے، تنہائیاں کے نام کون بھول سکتا ہے. جبکہ آج پرائیویٹ پروڈکشن کے ذریعے ڈراموں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے، ایک جیسے اسکرپٹ، ایک جیسی کہانیاں، کیونکہ اب مارکیٹنگ کا شعبہ ڈرامے کے لکھنے والوں پر حاوی ہو چکا ہے. ڈراموں کا معیار انتہائی پست ہو چکا ہے. اس زوال کی وجہ کیا ہے، اس پر بات کریں گے معروف ڈرامہ نگار، شاعر، استاد اور دانشور امجد اسلام امجد صاحب سے. سر، ٹائم دینے کا بہت شکریہ. اگر آپ دیکھیں فیض احمد فیض کو جو انٹرنیشنل لینن ایوارڈ ملا تھا، اس کے بعد اگر کسی پاکستانی دانشور کو ایوارڈ ملا تو وہ صرف امجد اسلام امجد صاحب ہیں، جنہیں ٹرکی سے جو ان کے صدر ہیں طیب اردگان، انہوں نے بلا کے ایوارڈ دیا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ان کے نام پر ہیں. اس کے علاوہ جو ہال آف فیم بن رہا ہے، جو اکیڈمی آف لیٹرز بنا رہی ہے، وہاں پہ صرف 35 دانشوروں کے جو ہے وہ تصویریں لگائی جائیں گی، ان کا نام لکھا جائے گا، ان کی کارکردگیاں بتائی جائیں گی. ان میں سے 3 لوگ اس وقت حیات ہیں. ان میں سے امجد اسلام امجد صاحب بھی ایک ہیں جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے. سر، یہ چیزوں کا میں نے ذکر کیا. ایک تو بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا اور میرے استاد بھی رہے ہیں، مجھے شرف حاصل ہے ان کی شاگردی میں رہنے کا. سر، یہ بتائیں کہ یہ جو میں نے زوال گنائے اتنے سارے، ان کی کیا آپ کے سامنے کیا نظر آتا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں نسیم، بات یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے ریالٹی اور ایک ہوتا ہے ریالٹی کا پرسیپشن. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنے پرسیپشن کو بہت زیادہ خراب کر لیا ہے. ریالٹی میں خرابیاں ہیں، جتنی خرابیاں آپ نے گنوائی ہیں وہ ہیں. لیکن ایک تو یہ ہے کہ ہم کسی جزیرے میں نہیں رہ رہے. ہم پوری دنیا کے ساتھ ایک جس کو سو کارڈ گلوبل ویلیج ہے، اس میں بھی تو پوری دنیا انٹریکٹ کر رہی ہے. اب اس میں جو قومیں 15ویں 16ویں صدی میں جو نشت ثانیہ تھی، جو رینیساں تھی، انسانی تاریخ کا موڑ تھا، اس میں پیچھے رہ گئیں. ان کی ہسٹری اور ہے، ان کے مسائل پرابلم اور ہیں. جو آگے نکل گئی ان کے اور ہیں. تو ایک تو یہ گلوبل لیول پر مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آگے نیچے آتے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ریجنل لیول پر ہیں، مذہبی حوالے ہیں، معاشی حوالے ہیں، معاشرتی حوالے ہیں، تاریخی حوالے ہیں، جو پولیٹیکل جغرافی حوالے ہیں. تو ان ساری چیزوں کے اثرات جو ہیں وہ بھی معاشروں پہ پڑتے ہیں. اور جو معاشرہ جتنا زیادہ آپ کہہ لیجئے ریسیونگ اینڈ پہ آ جاتا ہے، وہ ہم نے پنجابی میں محاورہ سنا ہوگا آپ نے کہ جب محلے میں کوئی چور پکڑا جاتا ہے نا، تو اس کو جو پکڑنے اور مارنے والے ہوتے ہیں وہ ان میں سے زیادہ تر خود چور ہوتے ہیں. رائٹ. تو ہوتا یہ ہے کہ بہت زیادہ شور جو ہے، مثال کے طور پہ اب ہم دیکھیں نا کہ آپ نے کہا کہ یہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، یہ معاشرے میں بدامنی ہے، بچیوں کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے، تعلیم میں کوئی سٹینڈرڈ نہیں رہا. مگر یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اگر اس کے لیے ہم صرف یہ کہیں کہ کوئی ایک حکومت یا چند لوگ اس کے ذمہ دار ہیں تو یہ غلط ہے. یہ صحیح نہیں ہے. چند لوگ جو ہیں وہ وقتی طور پر فور فرنٹ پہ چونکہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کے ریفرنس سے بات ہوتی ہے، لیکن ذمہ دار پورا معاشرہ ہوتا ہے. اور نہ صرف معاشرہ ہوتا ہے بلکہ اس معاشرے کی تاریخ بھی ہوتی ہے. اب دیکھیں ہم لوگ جو ہیں، جو سب کانٹیننٹ کے مسلمان ہیں، جنہوں نے ایک علیحدہ وطن بنایا، کہ کچھ لوگ جو ایک خاص طرح سے زندگی کو دیکھتے ہیں، ان کو اپنی مرضی کے مطابق، اپنے اصولوں کے مطابق زندہ رہنے کے لیے جگہ چاہیے تھی. اس کے لیے ہم نے یہ ملک بنایا.
اب اس کے جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے جی کہ وہ مرضی کدھر گئی، کہاں گئی وہ آزادی، کہاں حقوق انصاف وغیرہ، تو اس کے لیے پھر ہمیں اس ہسٹری کو دیکھنا پڑے گا اپنے. تو میں یہ سمجھتا ہوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ پہلے ہی بہت فرسٹریٹڈ ہے، باوجود اوپر سے ہمارا میڈیا، ہم سب لوگ مل کر مسائل کا جو انبار ہے اس کی تو نشاندہی کرتے رہتے ہیں، مگر یہ انبار کیسے بنا اور اس کو کم کیسے کیا جائے گا، اس پر بہت کم لوگ، کیونکہ اس میں ذمہ داری لینی پڑتی ہے اس میں کہاں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں حقیقت کو اور جو ڈرا بیکس ہیں ان کو ریئلائز کرنا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے، لیکن ان کو دور کرنے کی کوشش ریئلسٹکلی کرنی چاہیے، اس کے پرسپیکٹیو میں پھنس کے نہیں کرنی چاہیے. میں بار بار اس بات پہ زور دے رہا ہوں کیونکہ بعض اوقات ہم حقیقت کی ایک ایسی شکل بنا لیتے ہیں جو خود حقیقت سے دور چلی جاتی ہے. بالکل. تو اس لیے کوئی ایک بندہ، مثلا مثال کے طور پہ آپ پیچھے ہی دیکھیے کہ چند مہینے پہلے یہ بڑا ایک دم خبریں آئیں کہ جی یہ پارکوں میں دوسری جگہوں پہ بچیوں سے لوگوں نے بڑی بدتمیزی کی، یہ جی معاشرہ بڑا ہی ذلیل ہے اور یہاں پر فلاں پر. لیکن اگر آپ پوری بات کو اس کے صحیح پرسپیکٹیو میں سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ چند ایک انڈیویجول باتوں سے جنرلائز نہیں کر سکتے ہر چیز کو. یہ کہنا کہ چند لڑکے جو ہیں اگر انہوں نے مس بیہیو کیا تو ہماری ساری نسل ایسی ہے، نو، اٹس ناٹ لائک دیٹ. تو ہمیں یہ ضرور لائن، لیکن جب ہم سب کو بریکٹ کر دیتے ہیں تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. میں نے سوری میں بات ختم کرتا ہوں. یہ بات میں نے لمبی اس لیے کر لی کہ ہم ایک ہی بات میں بہت ساری باتوں کا پرسپیکٹیو کلیئر کر لیں تاکہ ہمیں پھر ان کو دیکھنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو. سر آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں ایک اپنا معاشرہ چاہیے تھا، اپنا ملک چاہیے تھا. یعنی کہ قائد اعظم کا جو دو قومی نظریہ تھا وہ بالکل فٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ جو ہندوستان میں اس وقت مسلمان ہیں ان کو بہت زیادہ پرابلمز ہیں وہاں پہ، اور ہم ایک آزاد ملک میں جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں. تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ریئلٹی اور پرسیپشن. تو پرسیپشن یہ بھی پھیلایا جاتا ہے کہ شاید ہمارا سارا ہی معاشرہ خراب ہے، لیکن ہمیں بہت سارے بینیفٹس بھی ہیں، ایک آزاد ملک میں ہم رہ رہے ہیں. تو یہ جو واقعہ ہوا تھا، جیسے یادگار پاکستان کا واقعہ تھا، تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ سارا معاشرہ تو ڈپکٹ نہیں کرتا، لیکن جن لوگوں نے کیا تو کیا ان میں کوئی تعلیم و تربیت کی کمی ہوتی ہے اور ہماری کیا ذمہ داری ہے جو ہم کی کریں؟ دیکھیں نا، ہوتی ہے، اس میں تو کوئی شک. دیکھیں اب آپ جو سوسائٹی اپنے آپ یوں سمجھیے کہ تقریباً 30% بچوں کو اسکول کی تعلیم نہیں دے سکتی، وجوہات چھوڑیے جو بھی ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ آپ کے 2-2.5 کروڑ بچہ اسکول نہیں جاتا. اب اسکولنگ جو ہے ماڈرن، جو ہم دیکھیں جو انسانی گرومنگ پرسنالٹی کی ہوتی ہے، اس میں تعلیم جو ہے وہ آپ کو اخلاقیات کا، اقدار کا، زندگی کے مقصد کا، رشتوں کا احترام سکھاتی ہے. اب 2.5 کروڑ بچے کو آپ اس سے ٹوٹلی محروم کر دیتے ہیں، اور فزیکلی وہ گرو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، فزیکلی وہ گرو کر رہا ہے، مینٹلی گرو نہیں کر رہا، ایستھیٹکلی گرو نہیں کر رہا. تو پھر وہ عمر کے جب ایک حصے میں آ گیا، یعنی سمجھو 10-11 سال کی عمر میں ایک بچہ پہنچ گیا اور اس نے اسکول کی شکل نہیں دیکھی، تو آپ غور کیجئے کہ وہ سوسائٹی میں کر کیا رہا ہے. اب وہ سوسائٹی پہ بوجھ بنتا جا رہا ہے، کیونکہ جو اس کی میکسیمم جو ہے نا صلاحیت، وہ اس کی فزیکل انرجی یعنی انسکلڈ لیبر ہے، اور کچھ نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ کس اسکلڈ ٹیکنالوجیکل اورینٹڈ معاشرے میں انسکلڈ لیبر کی ورتھ کتنی رہ گئی ہے. اور جب آپ کے معاشرے میں 30% لوگ جو ہیں وہ انسکلڈ ہوں گے تو وہ کہاں فٹ ان ہوں گے، اور اگر نہیں فٹ ان ہوں گے تو پھر کہاں جائیں گے. پھر ان کے ذہن میں جو ایک رویں چلیں گی، باڈی ان کی وہ گرو کر رہی ہے، شعور، اپنے جسم کا شعور جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، عمر کے اس حصے میں ہیں جبکہ چیزیں جو ہیں وہ فوراً اٹریکٹ کر لیتی ہیں. تو ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی ان کو ریگولیٹ کرنے والا نہیں ہے. تو پھر ان میں سے
ایک ایلیمنٹ ایسا ڈیفینیٹلی نکل آتا ہے. ویسے تو ہر دور میں ہوتا ہے, لیکن اگر اس طرح کی جہالت اور وہ ہو تو پھر وہ ایلیمنٹ ذرا زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو سر یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ سب کو تعلیم مہیا کریں تاکہ ایک اچھا معاشرہ ڈیولپ ہو سکے. ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے سکولز ہیں, انگلش میڈیم سکولز ہیں, ہزاروں لاکھوں فیسیں ہیں, اور کہاں پہ ایک بچہ ایسا جو تعلیم ہی نہیں حاصل کر سکتا. دیکھیں میں آپ کو 2 باتیں نسیم بتاؤں, اس پر کر رہے ہیں تو ہم ادب وغیرہ پہ باتیں کر رہے ہیں, لیکن یہ بات میں 2 چیزیں ہیں اس پہ میں جو اپنی عمر کے سارے اس میں سمجھا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ہم نے پاکستان غلط بنایا تھا, اس سے زیادہ غلط بات کوئی نہیں ہو سکتی. بالکل. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے پاکستان ٹھیک بنایا تھا, اس کو چلایا غلط ہے. رائٹ رائٹ. تو ان دونوں باتوں میں جو فرق ہے, ایک تو یہ ہم کو خود بھی سمجھنا چاہیے اور اپنی نئی نسل کو بھی یہ سمجھانا چاہیے کہ غلطی ہمارے عمل میں ہے, ہمارے تھاٹ میں نہیں ہے. بالکل. ہمارے خواب میں غلطی نہیں تھی, ہماری تعبیر میں. دوسری چیز یہ ہے کہ اصول ایک فطرت ہے کہ جو چیز اپنی صحیح جگہ پر ہوتی ہے وہاں اس کا پورا پوٹینشل جو ہے وہ ایکسپوز ہوتا ہے. اگر کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے اٹھا کر کسی اور جگہ پہ رکھ دیں تو وہ اپنا پوٹینشل بھی ضائع کرتی ہے اور اس جگہ کا پوٹینشل بھی ضائع کرتی ہے. تو یہ 2 چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی معاشرے میں سب سے زیادہ غور کرنے والی ہیں. ایک تو یہ کہ اس ایمان کو قائم کیا جائے کہ ہم نے پاکستان ٹھیک چلایا نہیں اور ہم نے اس کو ٹھیک چلانا ہے. اور نمبر 2 یہ کہ جو چیز جہاں کی ہے وہاں رکھی جائے, جس کا حق ہے اس کو دیا جائے, جس کی جو ورث بنتی ہے وہ اس کو دی جائے, اور آئین کی بالادستی ہو, قانون کی بالادستی ہو. تو اب اس پہ اب سارا بوجھ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جیسے ملکوں میں ریاستوں پہ ڈال دینا جو ہے وہ بھی شاید کوئی بہت زیادہ ٹھیک بات نہیں ہے, اس لیے کہ یہ ریاست انہی لوگوں سے مل کر بنی ہے نا. تو جب لوگ ہی ڈیفیکٹو ہیں تو اس کے اوپر جو چلانے والے ہیں وہ ڈیفیکشن ان میں بھی تو ٹریول کر رہی ہے نا. بالکل. کسی نہ کسی شکل میں. پھر یہ دیکھو کہ جو ہمارا سٹرکچر ہمیں انگریز دے کے گیا ہے, جمہوریت کی جو فارم دے کے گیا ہے, اس کے لیے ایک بہت ضروری بات ہے کہ ایک آدمی باقاعدگی ہوش و حواس تعلیم کے ساتھ سوچ اور سمجھ کے ساتھ اپنا نمائندہ منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجے. اب یہ 3-4 شرطیں کے بعد وہ بندہ اسمبلی میں جاتا ہے. اب دیکھیں ان میں سے کوئی بھی پوری ہوتی ہے ہمارے یہاں. بالکل سر, اس پہ بات کرتے ہیں. تو جب نہیں, آخری بات میں کہ جب یہ پوری نہیں ہوتی تو رزلٹ کیسے آئے گا. بالکل. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے. ویلکم بیک. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ آپ کے زمانے میں بھی بڑے ہی ذہین شاگرد ہوتے تھے, امتحان دیتے تھے, پاس ہوتے تھے, نمبر آتے تھے. ابھی بھی میں بچوں کو جو ہے وہ ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ جو 1100 میں سے 1100 نمبر آ رہے ہیں میٹرک میں, اور پھر معاشرہ جس طرح ڈیولپ ہو رہا ہے, آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں سوائے ناراضی کے, غصے کے, ڈپریشن کے, مایوسی کے اور کسی طرح اس کو نہیں دیکھا جا سکتا. لیکن میں پھر وہی آپ سے عرض کروں گا جس سے ہم نے بات شروع کی کہ ہم ایک بات کو دیکھیں اور اس سے متعلق جو پرسیپشن بنایا جا رہا ہے اس کو دیکھیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, مجھ سے کئی دوستوں نے بات کی ہے کہ اگر آپ ٹھنڈے دماغ سے غور کریں تو یہ ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے جس میں ہم یہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے اس کو اتنا ڈسکریڈبل کر دیں گے اور کر رہے ہیں کہ باہر کی دنیا کو یہ کہنا جو ہے اس کے لیے بہت آسان ہو جائے کہ ہم آپ کے اس سسٹم کو ہی نہیں مانتے. اور وہ سسٹم جو ہماری جیبوں سے ڈھیر سارے پیسے نکال رہا ہے, جو کہیں آکسفورڈ میں یا کیمبرج میں بنتا ہے, جس کی کتابیں سنگاپور میں چھپتی ہیں, اور جو یہاں بڑے بڑے اسکولوں میں, اس سسٹم کو کس طرح سے پروموٹ کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ دیکھو یہ کتنا سسٹمیٹک ہے, اس میں ایک ایک چیز ہم دیکھ کے ایویلویٹ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور ایک جو تمہارا سسٹم ہے کہ اتنا ریڈیکولس ہے کہ ایک بندہ 1100 نمبر لے رہا ہے. میں آپ کو بڑے مزے کی ایک بات بتاؤں, چند سال پہلے اس طرح کے کسی ایک انگلش میڈیم جو چھوٹے موٹے اسکول ہوتے ہیں ان میں مجھے انہوں نے چیف گیسٹ بنا دیا. اب جو میں انعام دینا کے لیے کھڑا ہوا تو جو اناؤنسمنٹ ہو وہ 500 میں سے 498 نمبر, 495 نمبر, میری کچھ سمجھ میں نہ آئے. پھر میں نے روک دیا ان کا, میں نے کہا دیکھو بھائی
بہتر یہ ہوا کہ آپ مجھے ادھر کھڑا کریں, ان کو ادھر کھڑا کریں میری جگہ پر, کیونکہ میں نے تو زندگی میں اتنا نمبر نہیں لیا Oh my God. جو میں ان کو کھڑا ہو گیا انعام جو ہے وہ دے رہا ہوں. تو یہ جو ہم نے ایک مسابقت لمبی فیسیں لینے کے لیے ایک بیوقوف بنانے کا ایک دھوکہ منڈی شروع کی ہوئی ہے, اور مجھے وہ پیرنٹس بھی سمجھ نہیں آتے جو اس بات پہ بغلیں بجاتے پھر رہے ہیں, کیا ان کو علم نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں ہے. بالکل بالکل. تو یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ایک فراڈ ہے جو ہو رہا ہے, اور اس میں خدا نہ خواستہ ان بچوں کی میں ذہانت جو سچ مچ کے ذہین ہے اس کو نگیٹ نہیں بالکل, ہم بھی نہیں بالکل ہے, وہ بالکل ہے. لیکن یہ جو ان کی ذہانت کی ایگزیبیشن کا طریقہ ہے جو ہے, جو کہ جس پر آدمی کی ہنسی نکل جائے, تو یہ تو ان کے لیے بیچاروں کے لیے یعنی ان کی ذہانت کی توہین ہے. بالکل بالکل. کیونکہ ہمارے زمانے میں بھی جب آپ استاد تھے تو 80% جو مارکس لے لیتا تھا اس کا ٹاپ ہوتا تھا, اور جو 60% لے لیتا تھا وہ بڑا خوش ہوتا تھا. اور آج بھی اس زمانے کے جو طالب علم ہیں انہوں نے بڑا نام کمایا ہے دنیا کے اندر. نہیں نسیم, دیکھو ایک فرق پڑا ہے یہ پچھلے 40-50 سال میں جو علوم آئے نا, اب سوشل سائنسز کی جگہ آپ دیکھیں گے کہ پیور سائنسز ہیں, یہ ٹیکنالوجی لے تو بہت ساری چیز ڈیٹا بیس ہو گئی ہے, انفارمیشن. تو اس میں اب ایک آ گیا ہے کہ اس میں جو آپ کی میموری ہے وہ زیادہ کاؤنٹ کرنے لگی ہے. یعنی ہم نے نالج جو ہوتا تھا پہلے انفارمیشن اس کا حصہ ہوتی تھی, اب ہم نے انفارمیشن ہی کو نالج بنا لیا. اوکے, رائٹ رائٹ. تو اب یہ ہے کہ وہ جو ہیں جیسے ریاضی میں سے 100 میں 100 آ سکتے ہیں جی جی بالکل, اس میں, بالکل. لیکن وہ ایک دو ایکسیپشنل ہیں یا ایک آبجیکٹیو جو ہوتا ہے. لیکن ہاؤ کم کہ اسلامیات میں, ہسٹری میں, جیوگرافی میں, اس میں کیسے ممکن ہے جس میں آپ کا اوپینین بھی شامل ہونا ہے, جی جی جی, کیسے آئیں گے, کیسے ہو سکتا ہے. اچھا سر, یہاں پہ ایک اور چیز ہے, ہمارے پولیٹیشنز جو ہیں ہم ان سے بڑی اچھی امیدیں رکھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو کرے کہ وہ پاکستان کو آگے لے کے چلیں, دنیا کا بہترین ملک بنائیں. لیکن وہ آکسفورڈ سے کوئی پڑھا ہوا ہے, کوئی ایچسن سے پڑھا ہوا ہے, لیکن جس طرح کی یہ جلسے جلوسوں میں زبانیں استعمال کرتے ہیں اس سے ہماری جو نوجوان نسل ہے اسے کیا میسج آتا ہے, اور ان کی جو پڑھائی لکھائی تھی اس کا کیا فائدہ ہوا؟ دیکھیں جی, میں پولیٹیکل نام میں گفتگو کرتا ہوں, میں کالم بھی نہیں کبھی لکھتا پولیٹیکل, لیکن ایک بات پر میں بالکل قائم کی, اتفاق سے مجھے دنیا بہت دیکھنے کا موقع مل گیا یہ شاعری ڈرامے کے چکر میں, تو میں نے مغربی معاشرے بہت دیکھے ہیں اور بہت خاصے قریب سے دیکھے. میں نے غور بھی کیا ہے کہ ان کے استحکام کی یا ان کی خوبیاں کیا, کیوں اور کیسے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ ہاؤس آف کامنز میں جاتے ہیں, جی جی, وہاں فرض کیجئے 300 بندہ بیٹھا ہے, 300 میں سے ایک بندہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کونسلر کے لیول سے ہو کر نہ آیا ہو. جی ایک بندہ, رائٹ, ہر بندہ کونسلر کے لیول سے ہو کر, چنانچہ اس کو بالکل چھوٹے لیول پہ, گلی اور محلے کے لیول پہ جو ہیومن پرابلم سچویشن ہے وہاں سے وہ کام شروع کرتا ہے اور پھر اوپر جاتا ہے. اب اس کے مقابلے میں آپ اپنی اسمبلیاں دیکھیں, ان میں سے ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جس کو گلی اور محلے کے پرابلم کا عملی تجربہ ہو. بالکل صحیح. تو سو دیٹ از دی ڈفرینس, کیونکہ وہاں جب لوگ رائے دیتے ہیں تو وہ پوری چیز کو سمجھ کر دیتے ہیں, اور ان کو ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے 10-12 طریقے بھی آتے ہیں جو انہوں نے سیکھے ہوتے ہیں مختلف وقتوں میں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو اس لیے وہ جو وہاں بھی بدتمیزی بہت کرتے ہیں, بڑی بدزبانی کرتے ہیں, مارتے بھی ہیں, اینٹیں سر بھی پھاڑ دیتے ہیں, لیکن یہ جو بدزبانی میں فخر محسوس کرنا اور اس کو ٹرینڈ بنا دینا جو ہے, دس از ویری انفیئر. وجہ اس کی یہی ہے کہ آپ کی آڈینس میں سے 30% بندہ وہ ہے جس کو کوئی کام نہیں ہے, جو بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے اور جو صرف تماشا دیکھنے آیا ہے. تو جب آپ میں نے ایک جملہ کہیں کہا تھا کہ میں ایز اے رائٹر ٹی وی پر تماشائیوں سے بات کرتا ہوں, لیکن اگر تماشائی تماشبین کی شکل اختیار کر لے تو پھر میں تو اس سے بات نہیں کروں گا, وہ مجھ سے بات کرے گا.
یا مجھے اس کے مطابق بات کرنی پڑے گی. اب عالم یہ ہے اس وقت کہ ہمارے پالیٹکس بھی اور ہمارے پولیٹیشین بھی یہ تماشبینوں کی ذات میں آ کر خود بھی تماشبین بنے ہوئے ہیں اور دنیا کو بھی تماشا. سر بڑی اچھی بات کی آپ نے. مجھے یہاں پہ ایک بات یاد آ گئی کہ ہمارے آپ کے دور میں اقدار کا جو ہے نا وہ بڑی اہمیت ہوتی تھی. محلے میں اگر پتہ چلتا تھا کہ فلاں کلرک جو ہے وہ رشوت لیتا ہے تو لوگ اس سے ملتے بھی نہیں تھے, اس کے گھر سے کوئی چیز آ جائے تو کھاتے بھی نہیں تھے. لیکن آج تو اربوں خربوں کی کرپشن ہے اور اس کی پروٹیکشن کے لیے دنیا سامنے آ جاتی ہے, ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو دیکھیں وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ ایک بیسک گرومنگ, دو طریقے ہیں گرومنگ کے. ایک ہے جو آپ کسی ویلیو سسٹم میں یا ریلیجن کے سسٹم میں یا بیونڈ کے لیے یا اگلی دنیا کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک سسٹم بناتے ہیں, اور ایک وہ ہے جو دنیا کا حساب دنیا میں ہی کرتے ہیں. لیکن دونوں حساب کرنے میں آپ کو گیو اینڈ ٹیک کے بارے میں کلیئر ہونا پڑتا ہے. جیسے قرآن مجید میں ہے کہ ہم ہر انسان کو اس کی کوشش کے مطابق دیتے ہیں, جتنی صحیح وہ کرتا ہے. تو وہ جو صحیح ہے, ہماری کوشش جو ہے اس کو سامنے اگر ہم رکھیں اور اتنا ہی معاوضہ طلب کریں اور اس سے زیادہ معاوضہ لینے سے بھی انکار کریں اور دینے والے کو بھی روکیں. لیکن یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں اخلاقی تربیت کے ساتھ. وہ ہم نے اب آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے مجھے یاد ہے, آپ تو مجھ سے چھوٹے ہیں لیکن آپ نے بھی وہ زمانہ دیکھا ہے کہ کسی محلے میں ایک تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا, اس میں بڑی خرابیاں تھیں لیکن کچھ بہت اچھی باتیں بھی تھیں. مجھے یاد ہے کہ ہمارے محلے میں اگر کوئی بچہ کوئی انٹورڈ حرکت کرتا تھا تو محلے کا ہر بزرگ جو ہے اس کو یہ رائٹ تھا کہ وہ اسے کان سے پکڑے, اس کو 2 لگائے اور جا کر اور رات کو اس کا باپ جب آتا تھا تو اس بندے کا شکریہ ادا کرنے جاتا تھا کہ تھینک یو ویری مچ, تم نے میرے بچے کو اس غلط کام سے روکا. اب آپ اس کے الٹ دیکھ لیں کہ ہم بڑی بڑی بستیوں میں آبادیوں میں رہتے ہیں, بڑے بڑے مکان ہیں, ہر گھر میں 4 گاڑیاں کھڑی ہیں, طرح طرح کی چیزیں لگی ہیں. لیکن اگر آپ ہمسائے کے بچے کو کسی غلط بات پر صرف دیکھ لیں, اس سے پہلے اس کا باپ پستول نکال لاتا ہے. تو یہ جو چیزیں جو معاشرے میں جو گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے, جو ہم ایک دوسرے کو دیتے لیتے ہیں, اگر ہم ایک دوسرے کو اچھی چیزیں دیں گے تو ہمیں جواب میں اچھی چیزیں ملیں گی. چونکہ ہم اچھی چیزیں نہیں دے رہے, نہ بچوں کو سکھا رہے ہیں. آپ ٹی وی ڈرامہ ہی دیکھ لیں, اب بات آپ کر رہے تھے, آج سے 30-35 سال پہلے جب ہم ڈرامے 40 سال پہلے لکھتے تھے تو آپ دیکھتے تھے کہ اکثر سین جو شروع ہوتا تھا اس میں ایک لانگ شاٹ ہوتا تھا, اس میں مسافر کا دروازہ کھلا ہے, اس میں کوئی بزرگ آیا ہے تو گھر کا بڑا کیسے اس سے مل رہا ہے, گھر کا بچہ اس سے کیسے مل رہا ہے, گھر کا ملازم اس سے کیسے مل رہا ہے, خواتین اس کو بٹھایا کس طرح جا رہا ہے, اس سے بات کس طرح سے کرتے ہیں. تو جو بچے دیکھ رہے ہوتے تھے ان کے ذہن میں خود بخود ایک تاثر بنتا جاتا تھا. اب آپ دیکھیے سارے ڈرامے آپ کے کٹ ٹو کٹ چل رہے ہیں, یہاں رکھا ہوا ہے کیمرہ, ٹھکا ٹھک بندے بک بک کر کے بول بال کے وہ چلے جاتے ہیں. تو آپ انسان کو اس کے معاشرے کے اندر دکھائی نہیں رہے, تو معاشرتی سینس جو ہے وہ کیسے ڈیولپ ہوگی. اور پھر یہ ہے کہ ایکسیپشن سے رول بنانا آسان ہے مگر بڑا تباہ کن ہے. اب دیکھیے میں آگے بھی کئی دفعہ میں نے ٹی وی پروگراموں میں کہا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں اب دیکھیے گا بھابھی کا رشتہ ہے, اب ایک ہمارے معاشروں میں بڑا رومانٹک محبت والا رشتہ ہے, بڑی بھابھی ماں کی طرح بڑی بہن کی طرح ہوتی ہے, وہ بڑا پیار. اب عین ممکن ہے کہ اس 100 میں سے 1 آدھ دیور بھابھی جو ہیں وہ اس رشتے کا پاس نہ کرتے ہیں, ممکن ہے, بالکل ہے, 1 آدھ نہیں کرتا ہوگا نا یار. جی. اب میرا بچہ جب بیٹھتا ہے ٹی وی کے سامنے تو 10 چینل گھماتا ہے, 10 کے 10 چینل میں دیور بھابھی کے ریلیشن ہے. تو وہ اس کے ذہن میں کیا تاثر, وہ یہی سوچے گا نا تھوڑی دیر بعد یار دس از آن, ایسا ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے یار صاحب کیسے ہی کر رہے ہیں. تو دیٹ از دی ڈفرنس. اس کے بعد جب وہ بڑا ہوگا تو وہ معاشرے میں کیا چیز لے کر, کیا ویلیو سسٹم لے کر بڑا ہوگا, یہ ہم اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک.
سر جس طرح بھی آپ نے ڈراموں کی بات شروع کی ہمارا اصل ٹاپک تو یہی تھا. مجھے یاد ہے کہ جس وقت وارث ڈرامہ آتا تھا نا تو اگر آپ محلے میں داخل ہوتے تھے تو سناٹا چھایا ہوتا تھا اور آپ ہر گھر کے پاس سے گزر رہے ہیں اور اپنے گھر پہنچنے تک آپ کا کوئی ڈائلاگ مس نہیں ہوتا تھا, یعنی کہ اس طرح آواز آ رہی ہوتی تھی اور پورا گھر اکٹھے بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا تھا. اب وہ دور نہیں رہا, اب تو شرم آتی ہے کہ یار کوئی ایسا سین نہ آ جائے کہ شرمندگی ہو بہن یا اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھنے میں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں اس ڈرامے پر اللہ کا بڑا ہی کرم ہوا ہے. بڑی اچھی باتیں لوگوں نے کی. پچھلے دنوں ڈاکٹر امجد ثاقب ہمارے جو انہوں نے ایک بڑا اچھا جملہ بولا. اس نے کہا کہ دیکھو جب بھارت چلتا تھا تو گلیاں ویران ہو جاتی تھی لیکن گھر آباد ہو جاتے تھے. بڑی پیاری بات. یہ اس کا سیکنڈ پارٹ جو ہے یہ بڑا دل, کیونکہ جب گھر آباد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے لوگ جب اکٹھے مل کے بیٹھتے ہیں تو ایک ان کی فزیکل قربت ہے, ایک ان کی ذہنی قربت ہے, ایک ان کی رشتوں کی اخلاقی قربت ہے, اور ایک اس وقت کا اپنا جادو ہے جو لوگ مل کے. تو وہ یہ ساری پازیٹیوٹی ہے. دیکھ تو وہ ڈرامہ رہے ہوتے تھے, ڈرامے کو چھوڑیں, اس کی ایک اپنی پازیٹیوٹی جو ہے وہ لوگوں کے اندر ڈیولپ ہوتی تھی. بالکل. ہم نے اب آپ دیکھ لیجئے گھر میں ہر کمرے میں ٹی وی لگا ہوا ہے, ہر بندہ علیحدہ علیحدہ بیٹھا اپنی اپنی مرضی کی کوئی چیز دیکھ رہا ہے اور کھانے پر اکٹھے نہیں ہوتے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ جو ایسے میں نے آپ سے شروع میں کہا نا کہ چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھیں, آپ کے آدھے مسئلے حل ہو جائیں گے. بالکل. تو یہ ڈراموں کا کیوں, یہ مارکیٹنگ کی وجہ سے, کیوں مارکیٹنگ بیچ میں زیادہ آ گئی ہے یا ہم کوئی اپنے ہمسائے ملک سے امپریس ہو گئے؟ اب اس لیول کے رائٹرز تو موجود ہیں آپ کی شکل میں بالکل بہترین, لیکن اس طرح کے ڈرامے کیوں نہیں آ رہے؟ نہیں, ہمسایہ ملک والا کام تو تھوڑے سال چلا تھا, وہ تو ختم ہو گیا. ٹی وی پر انہوں نے امپیکٹ نہیں کیا, اور چیزوں پہ ہے. دیکھیں بات یہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ایکسیپشن سے رول نہیں بنتے. پی ٹی وی سے غلطی ہوئی, پی ٹی وی نے بہت اچھا کام کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ان سے ایک غلطی ہوئی کہ انہوں نے ایکسیپشن کو رول بنا لیا. وہ یوں کہ جب 64 میں ٹی وی آیا تو اس وقت جو لکھنے والے سوچنے والے لوگ تھے وہ یا ٹی وی میں فلم میں تھے, ریڈیو میں تھے, تھیٹر میں تھے. ان تین جگہوں پہ پرفارمنگ آرٹسٹ کسی نہ کسی شکل میں تھے, لیکن یہ تینوں جگہیں بہت زیادہ سپیس ان میں نہیں تھی. ٹی وی نے آ کے ایک نئی سپیس پیدا کی تو سارا ٹیلنٹ جو ہے ادھر آ گیا اور جوں ٹی وی ایک دم اٹھنا شروع ہو گیا. اس کے بعد میری حسینہ معین وغیرہ کی نسل آئی, یہ بھی اسی کنٹینیوٹی میں. اب اس کے بعد چاہیے یہ تھا کہ زمانہ بدل رہا ہے, نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے, نئی فارمز آ رہی ہیں, تو آپ جو نئے رائٹر ہیں, نئے پروڈیوسر ہیں, ان لوگوں کو ٹرین کریں, ان کو اکیڈمیوں میں ان کو پڑھائیں یہ کام, تاکہ وہ نئے زمانے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں جیسے پہلے ہو گیا ہے اب بھی ہوتا ہی رہے گا. نتیجہ یہ ہے کہ فضل کمال ہو, قمر آفتاب ہو, محمد نثار حسین ہو, آغا ناصر ہوں, اپنا محسن ہوں, یہ اس طرح کی جو پوری جوہریات ہوں, یہ پوری نسل, اور اس کے بعد ایوب خاور اور نصرت ٹھاکر, یہ گئی. اس کے بعد سناٹا ہی سناٹا ہے. یہی حال رائٹروں میں ہوا. صرف ایک ایکٹر کلاس ایسی ہے جو تھوڑی سی سے بچی ہوئی ہے کیونکہ ان کو کہیں رزق اور مل گیا ہے, باقی سب چیزیں. تو اس کی بنیادی وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ ہم نے زمانے کے ساتھ چلنے کی, زمانے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی, اور زمانے کے مطابق اپنا اکوپمنٹ تیار نہیں کیا. رائٹر بھی اکوپمنٹ ہی ہے, یہ کیمرہ بھی اکوپمنٹ میں ہے, رائٹر بھی ہے, کیونکہ یہ بھی اسکرین پر اپنا. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ ہم نے نہیں کی ہیں, اینٹیسپیٹ ان کو نہیں کیا. اور پھر زیادہ بڑی غلطی کی کہ اس کے بعد ہم نے جب ٹیکنالوجی کا یہ آیا ہے ایک دم فلڈ, تو اس میں ہم نے چینلز جو ہیں وہ ایسے لوگوں کو دے دیے جو بیسیکلی سیٹ تھے زیادہ تر, چند ایک کو چھوڑ کر. اب سیٹ کا کام جو ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ اس کی پروڈکٹ جو ہے وہ کاؤنٹر پہ بکے. تو وہ ایسی چیز بنانا پسند کرے گا جس کا فوری رزلٹ جلدی جلدی نکل آئے اور پازیٹیو نکلے اس کی جیب میں ایسی ہے. اب اس سے یہ ہوا کہ وہ جو ٹی وی کی اسکرین پر ایک نیشنل ٹی وی تھا اور ایک فیملی ٹی وی تھا, یہ دو بیسک شرطیں تھیں جن کے ساتھ ٹی وی پہ آپ کو امیج دیکھتے تھے. آپ نے وہ دونوں بیسک شرطیں بیچ میں سے نکال دی. تیسرا وہ جو ٹیلنٹ جو کہ ان چیزوں کو بنا کے دیتا تھا اس کی کوالٹی ہے, جس کا نتیجہ ہوا کہ ایک تو پی ٹی وی بیٹھا اور دوسری طرف یہ جو ہمارے چینلز ہیں ان کا زیادہ زور جو ہے وہ 10% پاکستان دکھانے پر ہے.
آپ دیکھتے تھے کہ ایک زمانہ تھا کہ آپ کو سارے صوبے نظر آتے تھے، ان کے کلچر نظر آتے تھے، ان کی زبانیں، ان کے پرابلم، ان کے رسم و رواج، ان کی شاعری، بچوں کے پروگرام ہیں، پھر گونگے بہروں کے پروگرام ہیں، کوئی قوالی سن رہا ہے، کوئی مشاعرہ سن رہا ہے۔ اب آپ کوئی چینل اٹھا کے دیکھ لیں، اپنے چینل سمیت اٹھا کے دیکھ لیں کہ 2-3 طرح کے پروگراموں کے علاوہ کہیں کوئی پروگرام ہوتا ہی نہیں ہے۔ اچھا سر، جیسے ڈراموں کی بات ہو رہی تھی تو جیسے وارث کی تو کیا ہی بات ہے، جو اور بھی آپ نے ڈرامے لکھے وہ سبق آموز ہوتے تھے۔ اس سے یہ ہوتا تھا کہ ایک فیملی اکٹھی بیٹھ کے دیکھتی بھی تھی اور ان ڈراموں سے سبق بھی لیتی تھی۔ اب تو سبق اس قسم کا لیتے ہیں کہ وہ کوئی طلاق ہو رہی ہے یا وہ کوئی 2 نمبری بیچ میں چل رہی ہے۔ عرض کیا نا میں نے، وہی جو ہے نا، اس کا تعلق جو ہے نا، ایک تو پہلی 2 باتیں جو کہ ٹی وی ہم پہ لاگو کرتا تھا کہ بھئی میں نیشنل ہوں اور میں فیملی ہوں، پہلی تو یہ 2 شرطیں مانو، پھر اپنی ٹیلنٹ جو ہے اس کو پروو کرو، یہ 3 چیزیں کر کے اس کے بعد پھر یہ ذمہ داری کا احساس جو ہے یہ آتا تھا۔ اور اب کوئی اس کو چونکہ پروٹیکٹ ہی نہیں کرتا ہے اس چیز کو، تو اگر آپ اس کو کریں گے تو آج بھی یہ نہیں ہے کہ رائٹر اچھے آنے بند ہو گئے ہیں یا ایکٹر آنے بند ہو گئے ہیں یا پروڈیوسر بڑے اچھے دیکھتا ہوں کبھی کبھی بڑے کمال اور اب ٹیکنالوجی کی سپورٹ پہلے سے بہت بڑھ گئی ہے اس سے۔ تو فرق صرف یہی ہے کہ اب ہم واپس اس طرف آئیں کہ کم از کم ٹی وی کی حد تک ہم یہ رکھیں کہ اس نے گھر کے اندر ہونا ہے اور اس کو ہر بندے